السلام علیکم۔ مسکراہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائے حافظ محمد عباس۔ تہمت کا طوفان تھمنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلربا مسکراہٹ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا درد بھرا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب بہتان باندھنے والوں نے تہمت بکی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خرافات سے پاک باز ثابت کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانگی کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے۔ ان میں سے جس کا قرعہ نکلتا اسے سفر پر جانے کی سعادت حاصل ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے سفر کے لیے جب بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالا تو وہ میرے نام نکلا، میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ میرے لیے ایک اونٹ پر چھوالداری لگا دی گئی، میں اس میں سوار ہوتی اور ضرورت کے وقت اترتی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور مدینہ کے نزدیک ہوئے تو آپ نے رات کو کوچ کا حکم دیا۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تو میں اس وقت حاجت انسانی کے لیے چلی گئی۔ میں فراغت کے بعد اس لشکرگاہ پر آئی اور گلے پر ہاتھ مارا تو میرا ہار گم تھا۔ میں واپس جا کر ہار تلاش کرنے لگی۔ بعد میں یہ ہوا کہ جو میری سواری چلانے پر مامور تھے وہ آئے، انہوں نے چھوالداری اوپر رکھی اور اونٹ لے کر روانہ سفر ہو گئے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ میں اس میں موجود ہوں۔ انہیں پتہ نہ چلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت عورتیں زیادہ پرگوشت نہ تھیں کیونکہ گزارے کے مطابق خوراک کھاتی تھیں، اس لیے ان لوگوں کو چھوالداری کا بوجھل نہ ہونا محسوس نہ ہوا۔ دوسرا اس لیے انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس وقت ابھی نوعمر تھی۔ انہوں نے میری سواری کا اونٹ اٹھایا اور سفر جاری کر دیا۔ لشکر جا چکا تھا۔ میرا ہار جسے میں تلاش کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی وہ اونٹ کے نیچے تھا۔ میں جب اس لشکرگاہ میں پہنچی تو وہاں کوئی نہ تھا جس سے کچھ پوچھ سکوں یا جواب لے سکوں۔ میں اپنے اسی ٹھکانے پر بیٹھ گئی جہاں سے جدا ہوئی تھی کیونکہ مجھے پختہ یقین تھا کہ جب مجھے نہ پائیں گے تو ادھر ہی لوٹیں گے۔ بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گئی کہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی آرامگاہ سے گزرے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ سب سے آخر میں آئیں تاکہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ لے آیا کریں۔ ابھی اندھیرا تھا۔ وہ میرے ٹھکانے تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کوئی سویا ہے۔ وہ میرے قریب ہوئے۔ انہوں نے مجھے پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو تکلیف سے انا للہ پڑھا۔ ان کی اس آواز ہی نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے چہرے پر پردہ کر لیا۔ واللہ اس کے سوا انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے سواری بٹھائی، میں اس پر سوار ہوئی اور وہ اسے چلا کر لے چلے۔ جب ہم لشکر کے ساتھ ملے تو دوپہر کا وقت تھا۔ مجھ پر بہتان کی ہلاکت خیز طوفان میں جس نے برباد ہونا تھا وہ ہوا۔ اس جھوٹ کے طوفان کا سب سے بڑا بانی عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا۔ ہم مدینہ میں پہنچ چکے تھے اور میں وہاں آ کر 1 ماہ تک بیمار رہی۔ مجھے تو خبر نہ تھی۔ لوگ بہتان بازوں کی بہتان بازی میں مگن تھے۔ ہاں ایک مشکوک معاملہ تھا کہ دوران تکلیف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطف و مہربانی فرمایا کرتے تھے، اب کی بار وہ نہ تھی۔ بس آپ آتے، سلام کہتے اور فرماتے کیسی ہو، پھر تشریف لے جاتے۔ میں بیماری سے بہت لاغر ہو چکی تھی۔ میں اور ام مستہ بنت ابی رحم مناصے کی جانب گئیں۔ یہ قضائے حاجت کا مقام تھا اور ہمارا معمول یہ تھا کہ صرف رات کو قضائے حاجت کو جاتی تھیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا۔ ہم پہلے عرب لوگوں کی طرح باہر جاتے تھے۔ میں اور ام مستہ چل رہی تھیں تو چادر میں پاؤں اٹک کر ام مستہ گرنے والی تھیں کہ اپنے بیٹے مستہ کو برا بھلا کہا اور کہا برا ہو مستہ کا۔ میں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، کیا تم اس شخص کو برا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہوا تھا؟ ام مستہ نے کہا اری تجھے نہیں پتا، کیا تو نے سنا نہیں جو یہ کہتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا
کیا کہتا ہے؟ مسلمہ نے بہتان کی ساری کیفیت بتائی تو میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب میں واپس گھر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیسی ہو؟ میں نے عرض کی مجھے میرے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ اس وقت میری اجازت طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس بات کی تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت سے نوازا تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی اور اپنی امی سے کہا امی جان لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ میری امی جان نے جواب دیا پیاری بیٹی کسی بات کو دل پر نہ لگانا، واللہ تجھ جیسی حسن و جمال کی پیکر عورت ایک آدمی کے نکاح میں ہو اور وہ اس سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہو اور اس عورت کی سوتنے بھی ہوں تو اکثر ایسی بے دست و پا اڑانے والے اڑایا ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ اس کا چرچا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات سے لے کر صبح کر دی لیکن آنسو رواں تھے، رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے اور نیند ایسی اچاٹ ہوئی کہ صبح تک آنکھ نہ لگی۔ ادھر رسول اکرم مشوروں میں مشغول تھے۔ آپ سیدنا علی اور سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ طلب فرماتے ہیں کیونکہ وحی بھی نہ آ رہی تھی۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھر سے پیار تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ اس بہتان سے پاک ہیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہماری نظر میں آپ کی اہلیہ سرپا خیر ہیں، ہمیں تو ایک ذرا برابر بھی ان کی برات و طہارت میں شک نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تاثرات بیان کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، کوئی آپ پر تنگی تو نہیں؟ اور بھی عورتیں ہیں، باقی لونڈی بریرہ سے مزید پوچھ گچھ فرما لیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لونڈی بریرہ کو طلب فرماتے ہیں اچھا بریرہ بتاؤ عائشہ کے کردار میں کوئی شبہ ہو؟ بریرہ جواب دیتی ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ایسی بات نہ دیکھی کہ کوتاہی کی نشاندہی کر سکوں۔ صرف یہ بات ہے کہ وہ نو عمر ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفتیش کا دائرہ وسیع فرماتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کی چال بازیوں سے بے قراری ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اس آدمی نے بہت پریشان کیا ہے مجھے، حتیٰ کہ میری اہلیہ کے بارے میں اس نے ہرزہ سرائی کی اور اس کی پاک باز دامن کو اذیت کے کانٹے سے داغدار کیا، واللہ میری اہلیہ سرپا خیر ہے۔ اور پھر اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی نیکوکار ہے اور یہ میرے بغیر کبھی میرے گھر بھی نہیں آیا۔ یہ گفتگو دل فگار سن کر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں اس آدمی سے آپ کو نجات دلاتا ہوں، اگر یہ اوس قبیلے کا ہے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کرتا ہوں، اور اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو جو آپ کا حکم ہو وہ ہماری سر آنکھوں پر۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خزرج کے سردار تھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آدمی تو نیک تھے لیکن قبیلے کی حمایت میں غضبناک ہو گئے اور سیدنا سعد بن معاذ کو مخاطب کرتے ہیں اللہ کی قسم تم اسے قتل کرنے کی جرت نہ پاؤ گے۔ اب سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ سعد بن عبادہ سے مخاطب ہوئے تم جھوٹے ہو، واللہ وہ ضرور قتل ہوگا، تم منافق ہو اور منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اوس اور خزرج دونوں قبیلے اشتعال میں آ گئے اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جوش ٹھنڈا کیا اور خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوب جاتے ہیں۔ ادھر میری کیفیت یہ تھی، میرے آنسو رواں تھے اور تھمتے نہ تھے، نیند آنکھوں سے اچاٹ ہو چکی
چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا گویا میرا یہ رونا میرا جگر پاش پاش کر دے گا۔ میں اسی غم و اندرا میں وہ پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت آتی ہے اور میرے پاس آنے کی اجازت طلب کرتی ہے۔ وہ آئی اور میرے پاس بیٹھ کر وہ بھی اشک بار ہو گئی۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ جب سے یہ طوفان بدتمیزی چل رہا تھا اس میں آج تک آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آج بیٹھ گئے۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، میرے بارے میں کوئی وحی بھی نہ آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شہادت پڑھی اور خطاب فرمایا: اما بعد، اے عائشہ، مجھ تک تمہاری طرف سے ایسی بات پہنچی ہے۔ اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات و طہارت ظاہر کریں گے۔ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کر لو، کیونکہ بندہ جب اعتراف گناہ کرتا ہے پھر گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطاب پورا کیا ہی تھا کہ میرے آنسو تھم گئے، ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ اب میں نے ابا جان سے درخواست کی کہ آپ جواب عرض کریں۔ انہوں نے کہا: بیٹی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے امی سے درخواست کی تو انہوں نے بھی ابا جان والا جواب دیا، تو میں نے خود ہی عرض کی۔ میں چونکہ نوعمر تھی، ابھی قرآن پاک بھی زیادہ نہیں آتا تھا، میں نے عرض کی: واللہ، تم نے لوگوں کی باتیں سنی جو کہ تمہارے دلوں میں جگہ پکڑ چکی ہیں اور تم نے ان کی صداقت پر یقین کر لیا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس آلودگی سے پاک ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو تم تصدیق نہ کرو گے، اور اگر میں اعتراف کرتی ہوں تو وہ ایسا معاملہ ہے جس سے میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لیکن تم اسے سچا تسلیم کرو گے۔ واللہ، میری اور تمہاری مثال سیدنا یوسف علیہ السلام کے باپ والی ہے۔ انہوں نے کہا تھا: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ میں صبر جمیل کرتا ہوں، جو تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے بستر کی جانب پلٹ گئی۔ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیہودہ الزام سے بری ضرور کریں گے، تاہم یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے اس معاملے میں قرآن کی تلاوت ہونے والی وحی نازل ہوگی۔ میں خود کو اس قابل تصور نہیں کرتی تھی کہ میرا یہ کردار وحی بنے گا۔ بس اتنا ہی خیال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میری برات مشاہدہ کروا دی جائے گی۔ واللہ، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست گاہ سے اٹھے نہ تھے اور نہ ہی کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت نمودار ہونے والا پسینہ نمودار ہوا۔ سخت سردی میں بھی یہ پسینہ موتی بن کر پیشانی اطہر پر نمایاں ہوا کرتا تھا۔ نزول وحی کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ اتنا کھل کر ہنسی فرمائی کہ آپ کے دندان مبارک موتیوں کی مانند چمکتے نظر آئے۔ وحی کے بعد سب سے پہلی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی: اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمات بلند کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا: ہاں، اللہ کی حمد و ثنا، آپ کی نہیں۔ میری امی نے بھی کہا: اٹھو عائشہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے عرض کی: نہیں، میں صرف اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیات ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم نازل فرمائیں۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ طوفان جھوٹ برپا کیا تھا وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے۔ ادھر میری برات نازل ہوئی، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ مستہ کے اخراجات برداشت کر رہے تھے، قسم اٹھائی کہ اس نے میری بیٹی عائشہ کے بارے میں جس افواہ میں شریک ہو کر میرا دل زخمی کیا ہے، اس کے بعد میں اسے کبھی خرچہ نہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ سورۃ نور۔ کشادگی اور فضل والے قسم نہ اٹھائیں۔ یہ آیت سنتے ہی جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کا کفارہ دیتے ہیں اور مستہ کا خرچ بحال کرتے ہیں اور فرمان الہی پر لبیک کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت پسند ہے۔ میری اس آزمائش کے دور ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری سوتن زینب بنت جحش سے میرے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا، زینب سچ بتاؤ، عائشہ کے بارے میں جو جانتی ہو، جو دیکھا وہ ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، واللہ میں تو اپنے کان اور آنکھ سے ایسی بات جو عائشہ کو آلودہ کرے سننا اور اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس سے انہیں حفاظت میں رکھتی ہوں۔ واللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپا خیر ہی خیر ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، لیکن میری وہ سوتن تھی جو میرے مد مقابل تھی، ہر میدان میں میرا اس سے مقابلہ رہتا تھا، اس کو اس کی پرہیزگاری نے سچ پر آمادہ کیا اور یہ ہلاکت سے محفوظ رہی، لیکن اس کی بہن حمنہ نے اس طوفان تہمت کے غلاظت میں چھلانگ لگائی اور وہ ہلاک ہوئی۔ مستہ، حسان اور حمنہ کو تہمت کی سزا 80 کوڑے مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے اہم نکات: جسے نئی نئی نعمت میسر آئی ہو اور بلا ٹلی ہو تو اسے خوشخبری سنائی جائے۔ نعمت کے حصول پر مسکرانا، ہنسنا اور فرح و خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے۔ جو شدت غم سے نڈھال ہو اسے جائز حد تک دلاسا دیا جائے۔ بیوی خاوند کو اور بیٹی والدین کو ناز و نخرہ دکھا سکتی ہے۔ جب کسی کی مصیبت ٹل جائے تو اسے اس کی بشارت فوراً نہ دی جائے، بلکہ بتدریج بتایا جائے، کہیں وہ اچانک خوشی سے نقصان نہ اٹھائے۔ دیکھیں، آغاز میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی وحی نازل ہوتی ہے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے ہیں، پھر خوشخبری سناتے ہیں، پھر اجمالی طور پر برات والی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ہونے والی بیوی کی بشارت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار مسرت۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، یعنی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاکیزہ قرار دیا ہے۔ انہیں جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی رحم مادر میں تصویر بھی نہ بنائی گئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عائشہ بنت ابی بکر ہیں جو دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ یہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو ان کے عوض میں دی گئی ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی ٹھنڈک اور سرور حاصل ہوا۔ اس کی سند میں موسیٰ بن عبد الرحمن صنعانی ضعیف ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ پہلے دکھائی گئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام خواب میں لے کر آئے تھے، لیکن وہاں رحم مادر میں تصویر سے پہلے کا ذکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمسرت انداز میں فتوحات کی بشارت سنائی۔ حشام بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت میں بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارا زمانہ جاہلیت بالکل قریب ہے، ہم گناہوں سے آلودہ رہتے تھے اور زنا کاری کرتے تھے۔ اب ہم نے تمنا کی ہے کہ ہم گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، روزے رکھیں اور اللہ کی عبادت میں قیام کریں حتیٰ کہ ہمیں موت آ لے۔ ان کے اس سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے، یہاں تک کہ مسرت کی جھلکیاں چہرہ انور پر نظر آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی،
تم لشکروں کو تیار کرو گے، لوگ تمہارے ضمی اور باج گزار ہوں گے اور بعض علاقے تمہارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سیف بحر کے بعض شہر اور محلات تمہارے لیے فتح کرائے گا۔ تم میں سے جو اس وقت موجود ہو اور ان شہروں میں سے کسی شہر میں رہائش اختیار کر سکے تو کرے اور اپنی موت کے وقت تک یہیں رہے۔ دوڑ میں غالب آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار مسرت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے دوڑنے میں مقابلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر غالب آ گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمان بہت ہی خوش ہوئے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، دوبارہ مقابلے کے لیے آئیں؟ آپ فرماتے ہیں، ہاں دوبارہ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ دوبارہ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ اب کی بار وہ آدمی آپ سے آگے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو یہ بات پسند نہ آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ سچا قانون ہے کہ دنیا میں جو چیز سر اٹھاتی ہے وہ سرنگو بھی ہوتی ہے۔ علامہ مناوی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں دنیا کی کم مائگی بیان ہوئی ہے، تواضع کی ترغیب اور فخر و مباحات چھوڑنے پر آگاہی ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر بھی روشنی پڑتی ہے اور آپ کی تواضع اور انکساری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دیہاتی کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے سینے میں اس کی عظمت بٹھاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے پر اظہار رضامندی۔ عمر بنت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تنگی والے لشکر کو تیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں 100 سواری دیتا ہوں۔ پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اور اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو کہا، اتنی تعداد میں گھوڑے بھی دیتا ہوں۔ اس جانثاری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاس جتنے لوگ تھے بہت خوش ہوئے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جلوہ افروز تھے کہ اچانک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ انہیں جگہ نہ ملی تو سیدنا ابو بکر اپنی جگہ سے سرک گئے اور ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر انہیں بڑے ہی پیار سے اپنے ایک پہلو میں بٹھا لیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ حسن اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، فضل و علم والوں سے ہی مہربانی کی جائے اور اصحاب علم و دانش کی قدر و منزلت اصحاب علم ہی جانتے ہیں۔ 3 صحابہ کو جنت کی بشارت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار مسرت۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعد بن ربیعہ کی بیوی کے گھر گئے جو کہ مدینہ کے بالائی جانب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر پہنچے، وہ عورت بولی، مرحبا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر قربان جاؤں۔ کھجور کے چھوٹے سے درخت کے نیچے اس نے آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ ہم کچھ دیر ٹھہرے تو ہمارے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی تمہارے پاس جنتی آئے گا۔ کچھ دیر بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی تم پر جنتی نمودار ہوگا۔ اے اللہ، باقی تیری مرضی۔ میری تمنا ہے
وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ ہم کچھ دیر ٹھہرے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ و سفید رخ تابائیں خوشی سے تمتما رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مبارکباد دیتے تھے تو چہرہ چمکتا تھا۔ راہب کی صداقت پر آپ کا اظہار مسرت۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، میں بصرہ علاقے کے ایک بازار میں تھا۔ وہاں ایک راہب اپنی عبادت خانے میں تھا۔ اس نے کہا، اے عرب سے آنے والوں سے پوچھو، ان میں سے کوئی حرم کے قریب رہنے والا بھی ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ راہب، کیا احمد آ چکے ہیں؟ طلحہ، کون احمد؟ راہب، وہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انہوں نے نمودار ہونا ہے۔ یہ آخری نبی ہیں، حرم سے نمایاں ہوں گے، اور ان کی ہجرت کا مقام کھجوروں، پتھروں اور شور والی زمین ہوگا۔ کوشش کرنا لوگ تجھ سے سبقت نہ لے جائیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس راہب کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں تیز رفتاری سے مکہ آیا اور پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ہوا ہے۔ پیکر امانت و دیانت محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی ہے۔ طلحہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا تم نے اس آدمی کی اتباع اختیار کر لی ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، تم بھی چلو اور آپ کی اتباع کرو، آپ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہب والی بات بھی بتا دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا ابو طلحہ کو لے کر جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور راہب والی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ عمارہ کی سلامتی پر آپ کا اظہار مسرت۔ سعید بنت سعد بن ربیعہ بیان کرتی ہیں کہ میں عمارہ کے پاس آئی اور ان سے کہا، احد والا واقعہ تو بیان کرو۔ عمارہ سناتی ہیں، میں احد کے دن صبح نکلی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میرے پاس پانی کا ایک مشغیزہ تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ اپنے صحابہ کرام میں تھے۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار و تیر کے ذریعے سے حفاظت کرنے لگی۔ اس دوران میں شدید زخمی ہوئی۔ سعید کہتی ہیں کہ میں نے عمارہ کے کندھے پر بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے عمارہ، تمہیں یہ زخم کس نے لگایا ہے؟ فرماتی ہیں، جب اللہ کے رسول اکیلے رہ گئے تو ابن کمیہ چلاتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ آج میں نہیں یا وہ نہیں؟ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ ساتھیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں بھی ان میں تھی تو اس نے مجھے یہ زخم لگایا تھا۔ میں نے بھی تلوار کے ذریعے سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دشمن خدا نے 2 زرہیں پہن رکھی تھی، لہٰذا اس پر اثر نہ ہوا۔ زمرہ بن سعید مازنی اپنی دادی صاحبہ سے بیان کرتے ہیں، جو کہ احد میں شریک زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیبہ بنت کعب یعنی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام فلاں فلاں آدمی سے بھی آج بہتر ہے، کیونکہ میدان احد میں آپ نے انہیں لڑائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنا لباس درمیان تک سمیٹ رکھا تھا۔ انہیں 13 کے قریب زخم آئے اور وہ 1 سال تک ان کا علاج کرواتی رہیں۔ اتنی شدید زخمی ہونے کے باوجود جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی
آئی کہ ہمراہ الاسد تک قریش کے قافلے کا پیچھا کرنا ہے تو یہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں، لیکن خون رسنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اس لیے جا نہ سکی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد سے واپس آئے تو اس باہمت خاتون کی جانب عبداللہ بن کعب مازنی کو بھیجا تاکہ پتہ کریں۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہ زخمی ضرور ہیں لیکن صحیح و سلامت ہیں اور زندگی بچ گئی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ مسرور ہوئے۔ لیلۃ القدر کی عظمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مسرت۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ علی بن عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے 80 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور لحظہ بھر اس کی نافرمانی نہ کی۔ صحابہ اکرام کو اس بات پر بہت تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز آپ پر نازل کی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اس عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام حد درجہ خوش ہوئے۔ صحابہ اکرام کے جرأت مندانہ جواب سے آپ کا خوش ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تمام عرب اپنی گروہ بندی ختم کرتے ہوئے مدینہ پر عمر ڈالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مشورہ طلب کیا کہ عرب کے تمام ترکش تمہاری طرف تیر پھیلائے کھڑے ہیں، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے کہ انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم مدینے کی کچھ کھجوریں نہ بھیج دیں؟ انصار نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا یہ فرمان وہی ہے تو سر آنکھوں پر، ہم نے مانا، اور اگر آپ کی رائے مبارک ہے تو آپ کی رائے بھی ہمارے سر آنکھوں پر۔ گزارش یہ ہے کہ جب ہم کافر تھے خرید و فروخت یا مہمانی کے لیے تو کھجوریں دے لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے کبھی انہیں کھجور کا دانہ نہیں دیا تھا۔ اب جب کہ ہمیں اللہ عز و جل نے اسلام جیسے دین سے عزت بخشی ہے تو انہیں کھجوریں کیسے دیں؟ ان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مسرور ہوئے۔ اپنی اہلیہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آنے پر خوشی کا اظہار۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، حالہ بنت خولید جو کہ سیدہ ختیجہ کی بہن تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں۔ ان کا انداز اجازت طلبی بالکل سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور کہا، اللہ اللہ، حالہ بنت خولید آئی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جوش میں آ گئی جو کہ ایک سوتن میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا ایک قریش کی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہو جو سرخ چہرے والی تھی اور اسے فوت ہوئے بھی زمانہ بیت گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض آپ کو بہتر بیویاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ختیجہ ہی تھی۔ حضرموت کے وفد کی آمد پر اظہار مسرت۔ حضرموت کا وفد کندہ کے ساتھ آیا تھا۔ یہ بنو ولیہ تھے جو کہ حضرموت کے شہزادے تھے۔ ان میں حمدہ، مخوص، مشرہ اور ابزہ آتا تھے۔ یہ سب اسلام لے آئے۔ مخوص کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی لکنت دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اسے حضرموت سے آئے ہوئے صدقے کے مال سے کھانا کھلایا۔ وائل بن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اسلام اور ہجرت سے محبت رکھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور لوگوں میں منادی کرا دی کہ لوگ جمع ہو جائیں، نماز ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے وائل بن حجر کی آمد کی خوشی میں کیا تھا۔ خوش ہو کر آپ نے غیرت فاروقی بیان کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں جنت کا مشاہدہ کیا۔ ایک عورت حسین محل کے پہلو میں وضو کر رہی ہے۔ میں نے کہا، لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟
انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں واپس مڑ آیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں آپ پر غیرت کھاتا۔ ابن حجر فتح الباری میں بیان کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس ہی میں رو پڑے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کا یہ رونا مسرت کا رونا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب شوق اور خشوع کی وجہ سے رونا ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا غلہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کا اظہار۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں میں خوراک کی سخت قلت پیدا ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے چہروں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور منافقوں کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا اللہ کی قسم، آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقینی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سچی ہوتی ہے۔ انہوں نے 40 سواریاں خریدیں، ان پر اناج لادا اور ان میں سے 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا یہ کہاں سے آئے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا عثمان نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور خوشی سے کھل اٹھا، جبکہ منافقوں کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ آپ نے ایسی دعا فرمائی کہ ویسی عمدہ دعا اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی سے کسی کے لیے نہیں سنی۔ فرمایا اے میرے اللہ، عثمان کو عطا اور بخشش سے نواز دے۔ اے میرے اللہ، عثمان سے اچھا سلوک فرما۔ اپنی امت کے جانثاروں کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر جب بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری وجہ سے ہنستے ہیں؟ فرمایا نہیں، میری امت میں سے ایک قوم سمندر کے غزوہ کے لیے جائے گی جو کہ بادشاہوں کی مانند ہوگی جو تختوں پر جلوہ آرا ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر مسکرایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے، پھر اسی طرح کہا اور فرمایا لوٹیں گے تو تھوڑا سا مال غنیمت لے کر ہی، لیکن مغفرت سے نوازے گئے۔ اس عورت یعنی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ عطا کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا، روم کی سرزمین میں غزوہ جو منظر بن زبیر کی سرگردگی میں ہوا تھا وہ اس میں شریک تھیں اور روم کی سرزمین میں فوت ہوئیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نعمت میسر آئے اور سرور حاصل ہو تو اس پر ہنسنا جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری امت کے لوگ دشمن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، پانیوں میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں سر بلند کر رہے ہیں، تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی اور آپ مسکرا دیے۔ گمشدہ اونٹنی ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مسرت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ سے لوٹے اور ریتلی زمین پر پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ سیدنا بلال نے کہا میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر سب سو گئے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوا تو لوگ بیدار ہوئے، ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ہم نے کہا بات کرو، اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے۔ فرمایا جس طرح پہلے کرتے ہو اسی طرح کرو۔ ہم نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو سو جائے یا بھول جائے اور اسی طرح کیا کرے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ اسے تلاش کیا گیا تو ایک درخت کے ساتھ اس کی لگام لٹک رہی تھی۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ خوشی خوشی اس پر سوار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی شدت کی وجہ سے ہم پہچان جاتے تھے۔ آپ تنہا ہو گئے اور اپنا سر اقدس کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور بتایا کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو ظاہر فتح عطا کی، یعنی یہ ساری صورت نازل ہوئی۔